اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 172 پڑھ رہے تھے اور اس حوالے سے چند گزارشات اور باقی تھیں. تو آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 178 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے روز اول تمام ارواح کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا اس بات پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ان سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور انہوں نے اپنی جانوں پر خود کو ہی گواہ بنایا. اب یہ بات بڑی غور طلب ہے. انسان پہلے دن سے یعنی اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ خود بخود انسان جو ہے نا وہ تخلیق ہو گیا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی جو بھی آج ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے وہ خود بخود تخلیق ہو گیا ہے. اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ خود بخود تخلیق کا جو یہ سلسلہ ہے یہ اللہ کا انکار کرنے کے لیے اور اس سوال سے جان چھڑانے کے لیے کہ جی ان تمام مخلوقات کا جو ہم کائنات کے اندر دیکھتے ہیں ان کا خالق کون ہے، انہیں بنانے والا کون ہے، اسے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دینا کہ جی یہ اتفاقاً بن گیا. لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ وہ اتفاق دوبارہ نہیں ہو رہا. سورج چاند ستارے یک لخت بن گئے، زمین کے اوپر سبزہ خود بخود اگ گیا، انسان خود بخود پیدا ہو گیا، چرند پرند خود بخود پیدا ہو گئے، لیکن دوبارہ سے کوئی چیز بھی خود بخود پیدا نہیں ہو رہی. یہ حیران کن بات. انسان بندر کی اولاد ہے. بھی کہا گیا کہ جی وہ بندر جو ہے اس نے ارتقا کیا جس کے نتیجے میں وہ انسان بن گیا، لیکن دوبارہ سے کوئی بندر ارتقا کر کے انسان نہیں بن رہا. اور پھر لطف کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ارتقا کر کے بندر سے انسان بنا وہ کیسے کہ بھئی خلیے سے
وہ ایک رینگنے والے کیڑے میں تبدیل ہوتا ہے. رینگنے والے کیڑا اپنے پیر نکال لیتا ہے اور وہ بالکل مگرمچھ گرگٹ جیسے ایک مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر وہ آہستہ 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 کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک ریچھ جیسا بن جاتا ہے. پھر وہ ریچھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بندر میں تبدیل ہوتا ہے. پھر وہ بندر انسان میں تبدیل ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد انسان کسی چیز میں تبدیل نہیں ہوا. اگر یہ ارتقاء کا سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے جو چلتا ہوا آیا تو انسان کو بھی تو تبدیل ہو کر کسی اور چیز میں بدل جانا تھا نا. بات ساری یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بہانے بالکل بیکار ہیں. انسان کی اپنی ذات دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا کوئی خالق ہے. اس کی آنکھوں کو بنانے والا، اس کے کانوں کو بنانے والا، اس کے بالوں کو بنانے والا، اس کے ناخنوں کو بنانے والا، اس کی جلد کو بنانے والا. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمیں جب ہم یعنی کہ معدہ ہمارا گرم ہوتا ہے، جسم درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے جسم میں. معدہ وہ چیز ہے جو مسلسل ہیٹ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور جب گرمی شدید ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر بہت بڑی تعداد میں یعنی کہ گرمی کی جو حدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس حدت کے بڑھنے کے نتیجے میں عام طور پر جو طریقہ کار ہے کہ جب گیسز کسی چیز کے اندر بے پناہ جمع ہونا شروع ہوتی ہیں، آپ کبھی غبارے کو دیکھیں، غبارہ جو ہے اس کے اندر گیس بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کو بھی پھٹ جانا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس کے بالوں کے ساتھ ہی جسم میں مسام دیے ہیں، بہت باریک سوراخ، سوئی کی نوک کے برابر کے سوراخ، بہت باریک. انسانی جسم کی حدت جب بڑھتی ہے تب بڑھ کر وہ پسینے میں تبدیل ہوتی ہے، اور وہ پسینہ ان مسام سے باہر آ جاتا ہے، اور یوں اس کی حدت کنٹرول رہتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ یعنی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ عالم الغیب نے لاکھوں کروڑوں خربوں سال پہلے اس کو جان لیا، اور اس تخلیق کے اندر یعنی اس تخلیق کے اندر اس یعنی کہ نقصان کا پہلے سے تدارک کر کے بھیج دیا کہ انسان کو یہ نقصان ہو سکتا تھا، تو یہ تدارک کر کے بھیج دیا. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ آنکھ ہے، اسے غور سے دیکھیں. آنکھ کو آپ کو یہ جو بڑا سا گول دائرہ نظر آتا ہے اپنی آنکھ کے اندر، یہ قریب کا دیکھنے کے لیے، اور اس کے بیچ میں جو چھوٹا دائرہ نظر آتا ہے یہ دور کا دیکھنے کے لیے. بڑا جو دائرہ ہے یہ قریب کا دیکھنے کے لیے، دور کا جو دائرہ ہے وہ یعنی کہ چھوٹا جو دائرہ ہے وہ دور کا دیکھنے کے لیے آنکھ کے اندر رکھا گیا ہے. پھر مزے کی بات دیکھیں، دونوں ہی اپنے زاویے سے قریب تر ہوتے ہیں، دور تر ہوتے ہیں، جنہیں ہم انگریزی میں کہتے ہیں زوم ان زوم آؤٹ. خود سے کہ کسی چیز پر بس غور کرنے کی دیر ہوتی ہے، ہم زاویے کو قریب تر لے جاتے ہیں، چاہے وہ قریب کا ہو چاہے وہ دور کا ہو. دور کی چیز کو بھی کہو بڑے دھیان سے دیکھو تمہیں نظر آئے گا. اب دھیان سے دیکھو کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دھیان لگایا. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ اس کے لیے ہم نے کوئی بٹن نہیں دبایا ہوتا. آپ غور کریں، یہ اللہ رب العزت نے ہم میں سسٹم رکھا ہے. کھاتے ہیں مطلب آپ دیکھیں معدے کے اندر صلاحیت ہے ربڑ کو پگھلا دیتا ہے. معدہ جو ہمارے اندر ہے ربڑ کو پگھلا دیتا ہے وہ، اور پگھلا کے اس کے اندر سے یعنی کہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں اس کو وہ پگھلاتا ہے. ورنہ عام طور پہ کسی بھی چیز کو آپ سمجھیں دھوپ میں رکھ دیں تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گی، خراب ہو جائے گی. وہ چیز ہم نے کھائی، خراب تو وہ ہوئی ہے، جو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ فضلے کے رستے باہر آ گئی. لیکن اسی میں سے جتنی فائدہ مند چیزیں جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے، جو ہم اس میں سے نہیں نکال سکتے، اور ہم کیا دنیا کی کوئی چیز بھی اس میں سے نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے، وہ جسم کے خودکار سسٹم نے کام کیا، اس کو خوراک میں سے علیحدہ کیا، اور جہاں جس چیز کی ضرورت تھی
وہاں پہ اسے پہنچا دیا. بال کے لیے، آنکھ کے لیے، دماغ کے لیے، ناک کے لیے، کان کے لیے، زبان کے لیے، ہاتھ کے لیے، پیر کے لیے، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہنچا دی. اور اس کے لیے بھی ہم نے کوئی بٹن نہیں دبایا. آپ سمجھ رہے بات؟ مطلب کوئی ایک چیز نہیں ہے. انسان کا جسم ہی اپنے اندر پوری ایک کائنات ہے سمجھنے کے لیے، پوری ایک کائنات جس کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا. میں نے پچھلے دنوں بھی توجہ دلائی، ہمارے جسم کا جسم کوئی بھی مطلب آپ دیکھیں کہ ہم الیکٹرانک کوئی آئٹم خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بک نکلتی ہے، اس کی ہدایت نامہ نکلتا ہے اس کے ساتھ کہ اس چیز کو اس طرح استعمال کرنا ہے، ان چیزوں سے بچانا ہے، ایسی چیزوں خراب ہو جاتی ہے، یہ چیزوں کا اس میں یعنی لگانا ہے، یہ کر سب آتا نا. ہمارے ساتھ بھی ایک ہدایت نامہ اترا، ویسے تو 2 اترے، لیکن ایک جسم کے اندر کا ہے اور جسم کے اندر کا ہے ڈی این اے. ایک فولڈر ہے، ایک لفافہ ہے. سمجھے نہیں؟ لفافہ سمجھتے ہیں نا؟ ایک لفافہ ہے جس کی اگر آپ بلوں کو کھولنا شروع کریں، لپٹوں کو اس کی کھولنا شروع کریں اور اسے سیدھا کرنا شروع کریں، کہ آپ کا سی ایم ایچ روڈ ہے، اس پورے پہ وہ گول گھوم جائے گا، پورے پہ. اتنی بڑی فائل ہے، اتنی بڑی فائل جو ہے وہ آپ کے ڈی این اے کی، آپ کے جسم کے اندر، کہ انسان یہ سب کام کر سکتا ہے. سمجھے بات کو؟ وہ انفارمیشن جو ہمارے ساتھ اتری ہے اسے آج تک ہم 20% بھی کام میں لے کے نہیں آئے. آپ سمجھ رہے بات؟ یعنی ایٹم بم بھی جس نے ایجاد کیا ہوگا نا، تو اس نے بھی اس کا 3% استعمال کیا ہوگا اس انفارمیشن کا جو وہ ساتھ اندر جسم میں لے کے اترا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے سمراج، جب ہم یہ پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق پہ پیدا کیا ہے، یا ہم نے انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، تو سمجھ میں آتی ہے وہ بات کہ آپ دیکھیں کہ ایک انفارمیشن کا کتنا بڑا ذخیرہ ہمارے اندر ڈال کر بھیجا ہے اللہ رب العزت. یہ اور اس جیسی ہزاروں چیزیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں. ہزاروں اللہ رب العزت کی نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے دیکھنے کے نتیجے میں آدمی کو اللہ پر ایمان لائے بغیر اور کوئی چارہ بچے گا. پہلے دن کہا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے اقرار کیا، پھر انکار جن بنیادوں پر کیا ان میں سے ایک کو تو یہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں، ایک کو بھی آگے پڑھیں گے. جس بات پر ہم نے انکار، کیونکہ شعور کے ساتھ تو پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا، اس شعور کے ساتھ تو ہم پیدا ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے نا. ہم اس اقرار اور اس معرفت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کبھی بھی رات کے وقت میں، حالانکہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی تمثیل ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، ورنہ تو آدمی نہ پہنچ سکے تو بیکار ہے. آپ جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں میں ایسی جگہوں پر چلے جائیں جہاں روشنی نہیں ہے مغرب کے بعد. مغرب کے بعد روشنی نہیں، مغرب سے عشاء کا وقت ہونے لگے گا، درمیانی وقت ہوگا، مغرب سے عشاء کا درمیانی جو وقت ہوگا، آپ وہاں پہنچ گئے، چاروں طرف اندھیرا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بھائی نہیں سمجھا؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. قدرتی طور پہ آپ اوپر دیکھیں گے. کہاں دیکھیں گے؟ پوچھو کیوں؟ وجہ ہے اوپر روشنی ہے. آسمان پہ روشنی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ چلو ایک اور طریقے سے سمجھو. آپ جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں میں فجر کا جو اصل وقت ہے، غلظ کا وقت، اندھیرے کا، فجر کا وقت سے لے کے اشراق کے وقت تک کا جو درمیانی حصہ ہے، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے نا. سب سے پہلے نگاہ کہاں پڑتی ہے؟ روشنی کے لیے آسمان.
سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ وہ وقت ہے چاروں ناچار ہے نا، آپ اپنی ذات کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، چاروں ناچار، آپ کے ارد گرد کا آپ کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا، ہزاروں لوگ کیوں نہ ہوں لیکن نہیں دکھے گا اندھیرے کی وجہ سے۔ قدرتی طور پہ آپ کی نگاہ کہاں جائے گی؟ آسمان کی طرف۔ اور جب تھوڑا سا غور کریں گے نا، تھوڑا سا کہ چلو ہم تو ایک اتفاق کا نتیجہ ہے اور باقی یہ سب، چلو ہم تو ایک اتفاق کا نتیجہ ہیں مگر یہ سب۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ جتنا بلندی کی طرف جاتے ہیں نا اتنا زیادہ اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں تو آسمانوں میں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ یہ پہاڑی علاقوں کی طرف جائیں، پہاڑی علاقوں میں جتنا بلندی کی طرف جاتے چلے جائیں گے، جتنا بلندی کی طرف رات ہوگی نا، آپ کو آسمان نہیں دکھے گا، صرف ستارے اور سیارے دکھیں گے۔ کبھی ہائی وے پہ جائیں گے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے رات میں، آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے شہر سے زیادہ ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں آسمان پہ۔ وجہ کیا اس کی؟ کہ ہمارے شہر میں ہونے والی روشنی کے نتیجے میں آسمان کی روشنی ماند پڑ رہی ہوتی ہے، تو جو معدوم سیارے ہوتے ہیں کہ جن کی روشنی زیادہ نہیں ہوتی یا ستاروں کی روشنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ دکھتے نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں روشنی ہے ہی نہیں، تو اب جہاں سے روشنی آ رہی ہے وہی دکھے گی۔ اس لیے ہمیں ہائی وے وغیرہ سائڈ پہ، گاؤں دیہات میں ہمیں ستارے آسمان پہ زیادہ دکھتے ہیں، چلو یہ تو یہاں ہے نا۔ لیکن اگر ہم پہاڑی علاقوں کی طرف جائیں اور بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائیں، اب جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے نا تو ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ آپ کو آسمان تو دکھ ہی نہیں رہا ہوگا۔ جیسے ایک اور مثال لے لیں، اگر آپ K2 بیس کیمپ 2 پر چلے جاتے ہیں، اب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے نا تو صرف ستارے دکھ رہے ہوں گے، آسمان ہی نہیں دکھ رہا ہوگا، صرف ستارے دکھ رہے ہوں گے۔ اور اس کی اتنی روشنی ہوتی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی جیسے روشنی نہیں پڑ رہی ہوتی ہے، ایسے ستاروں کی، وہاں لائٹ اور روشنی تو ہے نہیں، روشنی تو وہاں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب روشنی نہ ہونے کے نتیجے میں وہ ساری روشنی زمین کی طرف پڑ رہی، تو آپ جب دیکھتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ہزاروں نشانیاں اللہ کی۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو تیزی سے حرکت کروائی جاتی ہے اس کو بڑی مضبوطی سے جوڑا جاتا ہے۔ بھائی میرے، کوئی بھی چیز جس کو تیزی سے حرکت کروانی ہوتی ہے اسے مضبوطی سے جوڑا بھی جاتا ہے، یا تو وہ ایک ہی چیز میں ایک ہی پیس میں بنتی ہے۔ جیسے کبھی گیند دیکھی آپ نے، گیند ایک ہی پیس میں بنتی ہے نا۔ اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں لوہے کو ویلڈ کر کے یا لکڑی کو ٹھوک کر کیلوں سے، مطلب جوڑ لگا کر، ایسا مضبوط جوڑ کہ جس سے جب وہ حرکت کرے تو اس کے اندر کے خانے یا جو بھی چیز ہے اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو، وہ علیحدہ نہ ہو، وہ ٹوٹے نہیں، وہ تباہ نہ ہو۔ ایسے ہی ہے۔ اب ذرا سمجھیں 2 منٹ کے لیے، اربوں ٹن وزنی لوہے کی پلیٹ، بھائی کتنی؟ 1 ٹن لوہے کا بھی وزن ہوتا ہے میرے بھائی، 1 ٹن لوہے کا، یعنی کہ 100 ٹن لوہے کا اس سے زیادہ وزن ہوگا نا، اور 1000 ٹن کا، اور لاکھوں۔ نہیں سمجھے ہو؟ ہم بات کر رہے ہیں لاکھوں ٹن وزنی ایک پلیٹ لوہے کی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ مقناطیسی لوہے کی پلیٹ، 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7 بڑی بڑی ایسی پلیٹیں جن میں ایک کا وزن لاکھوں ٹن ہے۔ آپ سمجھیں کہ لاکھوں ٹن وزنی اس چیز کو آپ نے ایک بہت بڑے پہاڑ کے اندر رکھا اور اس پہاڑ کو حرکت دیا، وہ اس کو توڑ کے باہر نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ وہ پلیٹ توڑ کے نکلے گی نا باہر، اسے کتنا ہی طاقتور ہے پہاڑ کیوں نہ ہو، وہ پلیٹ توڑ کے نکل جائے گی اسے آخر کار، یا پھر ٹکرانے کے نتیجے میں ایک دن ضرور توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی اسے اور توڑ کے باہر۔ ہماری زمین کے اندر 7 ایسی پلیٹس ہیں بڑی، پوری زمین کے اندر ہے، پوری زمین میں۔ کیسے رکی ہیں؟ رک سکتی ہیں؟ کیسے رکی ہیں؟ ان کے جو پوائنٹس ہیں نا جتنے بھی، ان میں پہاڑ ٹھکے ہوئے ہیں، ان کے تمام وہ پوائنٹس جس سے وہ لوز ہو سکتی ہیں، جس سے وہ علیحدہ ہو سکتی ہیں، ان میں یہ جتنے بلند و بالا پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا،
یہ سارے ان پوائنٹس پر ٹھکے ہوئے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم نے پہاڑوں کو تمہاری زمین کے لیے بطور میخے گاڑ دیا ہے، بطور کیلے گاڑ دیا ان کو اندر. آپ اندازہ کریں اس بات سے یہ کتنی زبردست قسم کی کیلکولیشن ہے، یہ کتنے زبردست قسم کا میکانزم ہے، کیا سوچ اس کے پیچھے ہے. مطلب ہمارے تو لاکھوں کروڑوں خربوں سائنسدان بھی بیٹھ کے سر جوڑ لیں زمین کو ایسا بنا سکتے ہیں، یہ زمین بنی ہوئی. اور پھر آپ مزے کی بات یہ دیکھیں ان کو فٹ کر دیا ان پہاڑوں کے ذریعے، اور اب زمین حرکت کرتی ہے، اس سے کچھ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے حرکت کر رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آسمان اور زمین میں اللہ رب العزت کی بے پناہ نشانیاں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں پہلے دن کہا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلے دن سے ہم اس اقرار کے ساتھ ہیں، یہ ہماری فطرت میں ہے. ہم اللہ کا انکار کسی صورت بھی کر سکتے. چلو زیادہ میں زیادہ یہ ہوگا کہ آپ لفظ اللہ نہ کہیں، لیکن آپ کو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ کوئی خالق ہے، تو خالق کا انکار آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کائنات کے اندر سب چیزیں خود بخود تخلیق ہوئی ہیں، یہ ناممکن ہے. یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ سائنس کے بھی خلاف ہے، یہ ہر بات کے خلاف ہے. آگے آ جائیں آگے آ جائیں آپ بھائی، تھوڑا سا آگے آئیں، اس طرف ہو جائیں. تو اب یہ غور طلب نکتہ ہے. اللہ نے فرمایا ان سب کے اقرار کے اندر بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ہمارا رب ہے. کسی بھی چیز کو جب ہم بناتے ہیں ایک مقصد سے بناتے ہیں نا بھائی، آپ سمجھے نہیں. ہم کسی بھی چیز کو، مثال کے طور پہ منجمد پانی، برف، نہیں سمجھے، گلیشیئرز ہوتے ہیں نا، پہاڑی تودے، وہ برفیلے تودے، ایسی عقل دوڑائیں اپنی. یہ منجمد کیوں رہتے ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے؟ ایسی مطلب 20 مثالیں ہیں اس کی. لیکن ویسے بھئی یہ جو جتنے بھی گلیشیئرز ہوتے ہیں یہ منجمد، یہ لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہے. یہ مطلب اگر ایک اچھا خاصا بڑا گلیشیئر ایک دم پگھل جائے نا تو سیلاب آ جائے، نہیں سمجھے. تو یہ گلیشیئرز ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے دریاؤں سمندروں کا پانی سوکھ جائے تو سورج پگھلا کے آپ کو دوبارہ پانی دے دے گا. سورج انہیں پگھلائے گا اور پانی دوبارہ آپ کے لیے پہاڑوں سے، ندی نالوں میں، دریاؤں میں اترائے گا. چلو آپ کے پاس تو پانی کے ریزروز ہیں، اللہ نے رکھے ہوئے آپ کے لیے. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اچھا چلو اب آگے بڑھیں. اب غور طلب نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز بھی بیکار تخلیق نہیں کی، سوائے اس کے کہ کائنات کی واحد مخلوق ہے انسان جو یہ سمجھتا ہے وہ صرف بیکار تخلیق ہوا ہے. یعنی بیکار تخلیق سے مراد یہ کہ دیکھیں، خالق جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے اپنے کام کے لیے کرتا ہے یا اس کے کام کے لیے کرتا ہے؟ مسجد کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ایجاد اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہوتا ہے یا اس کے مقصد کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے نا. اب آپ سمجھیں کہ مکھی ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، دیمک ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اونٹ ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوا ہے، کتا ایک مقصد سے پیدا ہوا ہے. زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہیں سب اپنے اپنے مقصد کے ساتھ اور اپنے مقصد پہ کام کرتے دکھتی ہیں. مگر مجھے آپ بتائیں، شیر انقلاب لے آئے اور انہوں نے بلڈنگیں بنانا شروع کر دی، کیا ہو بھائی؟ آگے ہیں تھوڑا بھائی. شیروں نے انقلاب برپا کر دیا، جنگلات کے اندر بلند و بالا 5 اسٹار ہوٹل قائم ہو رہے ہیں. دیکھا کبھی ہم نے ایسا؟ نہیں. اوہو، ہرنوں نے انقلاب برپا کر دیا، قلعہ تعمیر کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، شیروں سے بچنے کے لیے. ایسے ہی ہے بھائی؟ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے ہر چیز جس تقدیر پہ اور جس تخلیق کے اوپر، جس مقصد کے تحت وہ تخلیق ہوئی، اس مقصد پہ وہ کام کرے. کیا ہو بھائی؟ اس مرتبہ شہد کی مکھی نے ڈائنامائٹ بنا لیا. بھائی شہد کی مکھی شہد بناتی تھی، آج تک کیا بنا رہی ہے؟ شہد بنا رہی ہے. لیکن جب باری آئی انسان کی، اب انسان کہہ رہا ہے کہ میں خود بخود تخلیق ہوں، اچھا، اور اپنے مقاصد کے لیے تخلیق ہوں.
اور مزے کی بات یہ ہے اپنے مقاصد کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کو کاپی کرنا ہے. یہ ایسا کھا رہا ہے تو میں بھی ایسا کھا لوں، یہ ایسا پہن رہا ہے تو میں بھی ایسا پہن لوں، یہ ایسی جگہ میں رہ رہا ہے تو میں بھی ایسا بنا لوں، میں بھی ایسا رہ لوں، اس کی یہ سب کرنے سے یہ عزت ہو رہی ہے تو میں بھی یہ کر لوں، شاید میری بھی یہ والی عزت ہو جائے. بھائی میرے، جبکہ غور طلب نکتہ ہے کہ آپ کو جس مقصد سے تخلیق کیا گیا تھا، چونکہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ میں خود تخلیق ہوں، آپ نے رب کو تسلیم نہیں کیا ہے یہاں اس زندگی میں، اس دنیا میں، تو آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ نہیں جی میں تو کسی مقصد، کوئی خاص کسی مقصد سے تخلیق نہیں ہوا، تو بات ختم ہو گئی. اب آپ میں اور ایک دوسرے انسان میں اور ایک تیسرے انسان میں اور ایک چوتھے انسان میں اور ایک پانچویں انسان میں کوئی فرق. آپ ایک عام آدمی، آپ ایک عام انسان. جو آدمی اپنے مقصد پر نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی. آپ الماری لے کے آئے، پایا نکل گیا، جوڑنے کی کوشش کی، نہیں جڑا. اب وہ الماری آپ کے کسی کام کی ہے، کیا کریں گے؟ اس کو کباڑے میں بیچ دیں گے. کباڑے والا کیا کرے گا؟ اگر اسے درست کر سکتا ہوگا تو کرے گا، اچھی قیمت پہ بیچ دے گا. نہیں تو وہ اگر دھات کی بنی ہوئی ہے تو بھی، وہ لکڑی کی بنی ہے تو ہر صورت میں اس کو آگ میں جھونک دے گا. بھٹی میں ڈال دیتے ہیں نا، وہ لوہے کو الگ کر لیتے ہیں، فلاں چیز کو الگ کر لیتے ہیں، اس کو الگ کر لیتے ہیں، اس کو الگ کر لیتے ہیں، سب وہ چیزیں اپنا کام میں لے آتے ہیں. ایسے ہی نا بھائی. اب آپ سمجھیں میں دنیا کے اندر آیا اور ایک عام انسان ہوں، میں نے اپنی تخلیق کو پورا نہیں کر سکا. اب میں اللہ کے لیے کیا بن گیا؟ بیکار، ایک کباڑے کا پیس. کہاں پھینکا جائے گا مجھے؟ جہنم میں، بھٹی میں. وہی کر رہا ہے نا اللہ ہمارے ساتھ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ. جو ہم کرتے ہیں وہی اللہ کرے گا نا پھر ہمارے ساتھ، کوئی الگ تو نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے نا. ہم بھی بے مقصد کی چیزوں کا کیا کرتے ہیں، ایسے ہی بے مقصد، ہمارا بے مقصد مر جانے کا اللہ کیا کرے گا؟ جب بے مقصد ہم مریں گے تو اللہ ہمیں اٹھا کے. اس لیے اس بات کو سمجھیں، ایک مقصد کے ساتھ ہمیں تخلیق کیا گیا تھا. پھر میں وہی کہوں گا، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ میں نہیں سمجھ پا رہا اللہ کو. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ اللہ نام ہٹا لیں بیچ میں سے ایک منٹ. خالق کو مانے، ہاں مسئلہ حل. خالق کو مانے، مسئلہ حل. آپ نے اتنا بھی اگر تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہے، صحیح. اب اس کے بعد اگلا سوال وہ کون ہے؟ بس وہ کون ہے سے خود بخود آپ اللہ کو مانیں گے. وہ کون ہے کہ پیچھے جب آپ جائیں گے تو آپ خود بخود اسے تسلیم کریں گے جیسے کہ یہ موضوع نہیں ہے فی الوقت. اب آپ آگے چلیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. بھائی سنو، اللہ کہہ رہا ہے یہ پہلے دن جو ہوا تھا نا، یہ اس لیے ہوا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کل کو جب ہم قیامت کا دن تم پر لے کر آئے نا تو تم یہ نہ کہہ دو اے اللہ پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، ہم پہلے یہ جانتے نہیں تھے. سمجھے ہیں؟ دیکھو بھائی، غور طلب نکتہ ہے. اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، ابھی دو چیزیں سمجھی نا ہم نے. اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، یہ تو پتہ لگ گیا. دو پہلے دن کیا بات پتہ لگ گیا. اب قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا، آج پتہ لگا ہے. یہ یہاں پتہ لگ گیا آپ کیا ہو، مخلوق ہو. ہاں تو ایک آپ کا خالق ہوگا نا. ہاں یہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ہاں ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دو، پھر ہر تخلیق کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا. ہاں پھر آپ کا کوئی مقصد ہوگا. نہیں جانتے سیکھو. کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ کیونکہ جب آپ نے کھانا کھانا سیکھا، لباس پہننا سیکھا، بول چال سیکھی، رہنا سہنا سیکھا، کسی چیز سے آپ نے غفلت تو نہیں برتی نا دنیا میں. دین سے کیسے برت لی بھائی؟ دنیا گزارنے کے ہر چیز کو آپ نے سیکھا نا، اب سے تو غافل نہیں رہے. پھر دین سے کیسے رہ گئے؟ اللہ کی معرفت سے کیسے رہ گئے؟ سوال ہی نہیں پتا. اس لیے پہلے دن وہ آپ سے اقرار ہو گیا، دنیا میں اس کی آپ سے تصدیق لی جائے گی. تصدیق کیسے کرتے ہیں ہم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس اقرار کی.
اب اسے دوسرے طریقے سے دیکھیں. جب آپ کو اس حد تک کا پتہ لگ جائے گا نا کہ آپ مخلوق ہیں، ایک آپ کا خالق ہے، اور ہر تخلیق کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، تو ہمارا بھی مقصد تخلیق ہے، لازمی ہے. اب کوئی بھی خالق جو مخلوق بناتا ہے وہ مخلوق اس خالق کی محتاج ہوتی ہے. چلو ایسا کر لیتے ہیں بات کو کہ ایک آپریٹنگ سسٹم جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ونڈوز، آج تک اپ گریڈنگ کے لیے کس کی محتاج ہے؟ مائکروسافٹ کی. اب بھائی مائکروسافٹ کمپنی اس کی معجزت ہے نا یار، بل گیٹس ہے نا. اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ باقاعدہ یعنی کہ اس کے اپ گریڈنگ کے لیے، اس کے ایررز کے لیے، اس کے کرپٹ فائلز کے لیے اور دیگر ہر مسئلے کے لیے اس کو ہم کہاں سے رجوع کرتے ہیں؟ مائکروسافٹ سے، کیونکہ وہ اس کے معجزت ہے. اسی طریقے سے یہ چیز گارنٹی میں ہے، کمپنی سے گارنٹی ہے. اب اس چیز میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا، وہ چیز بننے کہاں جاتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے بنایا، وہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایسے ہی نا بھائی. اب اس کو سمجھے ذرا اس بات کو. جب ہم اتنی بات کو سمجھے کہ ہم مخلوق ہیں، ایک ہمارا خالق ہے، تو لازمی سی بات ہے جو خالق ہوگا وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہوگا. ہماری خرابیوں کو، ہمارے ایررز کو، ہمارے ڈیفالٹس کو، یا نہیں سمجھے، ہمارے اندر کی خوبیوں کو، خامیوں کو، اچھائیوں کو، برائیوں کو، کیا چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور کون سی چیز ہمیں نہیں ملنی چاہیے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، وہ زیادہ کون جانتا ہوگا؟ بتاؤ. تو یہ اس کے لیے ہم کس کے آگے مجبور ہوں گے؟ بتاؤ. اللہ کے آگے مجبور ہوں گے نا، ہمارے اچھائیوں کے لیے، برائیوں کے لیے. اچھا، اچھائیوں میں ہمارے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے ہمیں فیول کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی بھائی، ایسے ہی بھائی. کون دے گا کھانے کو؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. یہاں سے ایک مسئلے کو سمجھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کو آپ کو اللہ دے گا. ممکن ہے کھانے کو کوئی اور دے. فطری طور پر ایسا ہم نے اب تک کی زندگی میں یہ سیکھا، فطری طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میں ایک بکری کا بچہ لاتا ہوں بھائی، اب بھائی توجہ سنیں، میں ایک بکری کا بچہ لاتا ہوں، آپ نے لا کے اپنے کھوٹے سے باندھ دیتا ہوں. اب بھائی میرے توجہ سنیں، باندھ دیا، پڑوسی دودھ پلاتا اسے یا پڑوسی گھاس ڈالتا اس کو، کیا ہوا؟ دروازہ بجا، آپ نے دروازہ کھولا، اور جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بازار گیا تھا سبزی لینے، وہاں لوسن بھی مل گئی، میں نے کہا بچے کے لیے لے چلوں. وہ کبھی ایسا دانا لے آیا بچے کے لیے؟ نہیں. آپ لے کر آئے اور آپ ہی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، اور کوئی کرتا ہے؟ فطری طور پہ اب تک کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا، ہے ہی نہیں، فطرت ہی نہیں ہے یہ. اللہ ہمیں لایا ہے تو ہمارے رزق کا انتظام کون کرے گا؟ کوئی اور؟ فطری طور پہ یہ بات غلط ہے کہ جب اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں لایا ہے، تو ہماری روزی کا انتظام بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، کوئی غیر نہیں کر سکتا. ہم بیمار ہوں تو شفا، باہر جا کے دیکھا میں نے، ارے کہاں گیا؟ ارے یہیں تو باندھا تھا، کدھر گیا؟ تھوڑی دیر بعد پڑوسی گود میں ڈھال ڈھال آ رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ ارے میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ چھینک رہا تھا تو ہاسپٹل لے گیا تھا دوا دلوانے. وہ کبھی آج تک ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا بھائی سنو ذرا، غور طلب بات ہے بھائی. بیمار ہو گئے، اس سے پہلے کہ دروازے، خاص طور پہ وہابی حضرات، جیسی دروازے پہنچے سامنے وہ سے اعظم، کدھر جا رہا؟ آج تجھے پتہ لگے گا میری کرامت ہے. یہ رکھا سر پہ ہاتھ، یہ میرے شفا مل گئی، چل آج سے تو کس کا مرید بنے گا؟ وہابیت مرد آباد. نہیں سمجھے؟ میں دیوانی غوث پاک کی ہیں بھائی. ہونا چاہیے نا ایسا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ مزے کی بات ہے، وہ جو غوث پاک کی دیوانیاں ہیں جتنی بھی، وہ بھی فی الحال تو جب بھی بیمار ہو رہی ہیں کدھر جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. اب بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں اتاری اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی اتارا. ہماری
دکھ تکلیف کا یعنی دکھ اور تکلیف کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا تدارک کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہے, انہیں واپس لینے والا بھی اللہ ہے. یہ فطری بات ہے. دلائل اپنی جگہ ہے. دلائل یعنی آدمی فطری اعتبار سے بھی عقل سے بھی دیکھیں گے نا, جب مالک ہی وہ ہے, اس کے علاوہ کوئی غیر ہمارے معاملات کیوں کرے؟ اچھا بھائی یہاں تک, اب کل قیامت کا دن ہوا, ہم یہ ساری معرفت میں حاصل ہو, اب کل قیامت کے دن ہم جا کے کھڑے ہو, وہاں جا کر دیکھا لائن کے اندر لگے ہوئے غوث پاک بھی لگے ہوئے لائن میں, اور نہیں سمجھے بات کو, اور شہباز کلندر بھی لائن میں لگے ہوئے. اب بھائی آپ سمجھو ذرا اس بات کو, بھائی لائن میں لگ کے ہی سب جنت میں جائیں گے نا, بھلے حساب کتاب نہ ہو, ڈائریکٹ تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. سب تو ایک بھائی پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, پھر شہداء یعنی صحابہ ہیں, پھر شہداء ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر صالحین, ایسے ہیں نا. صالحین میں اللہ کے ولی جائیں گے نا سارے, بھائی لائن میں لگے ہوئے, ہم بھی لگے ہوئے. بھائی یہاں تو دنیا کے اندر ہمیں وہ نہیں ہو, کیا نام ہے اس کا, مائیکل قادری کا, اویس رضا قادری, دنیا کے اندر تو اس نے بتایا نا, میں پچھلے دنوں فارمولا, میں قبر میں جاؤں گا, منکر نکیر آئیں گے, میں کہوں گا میں بندہ ہوں غوث کا. ابھی وہاں بھی ہم کھڑے لائن کے اندر کھڑے ہیں, فرشتہ سامنے, کیا قریب پہنچوں گا تو بندہ ہوں, لو منہ ہی سل گیا, بول بندہ ہوں غوث کا, بول, منہ ہی سل گیا. میں پڑھا تھا نا پچھلے دنوں میں نے, بندے کا اعضاء اس کے احوال کی, اس کے اعمال کی گواہی دیں گے, ایسے ہی نا. چلو جی, وہ بھی لائن میں, یہ بھی لائن میں. پتہ کیا لگا؟ ایک ہی بات, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کل قیامت کے دن جا کے ہم اللہ سے غافل تھے, ہم توحید سے, توحید ربوبیت سے, اپنے رب کی معرفت سے ہم غافل تھے, ہم ایسا کہہ نہیں سکتے. ہم تو دنیا میں اس مخلوق کو جانتے ہیں جو مخلوق یہ بھی, یعنی کہ وہ پہلے والی مخلوق کو تو سمجھا نا ہم نے, ہم دوسرے والی مخلوق کو بھی جانتے ہیں. آپ نے کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, یہ جملہ مت بولو. اس کا مطلب کیا؟ انہیں بھی تو کفایت کا مطلب پتا ہے نا, کہ جب یہ کہا گیا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, تو جب یہ جملہ کہا گیا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, جب یہ بات کہی گئی تو مطلب تو اس کا یہی ہوا نا کہ ہم غیر اللہ کی سب کی کفایت کی, ولایت کی, وکالت کی نفی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا بھائی. اب یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, یہ تو ان کا عقیدہ سمجھ لو دفن. یہ نہ کہو, اس کا مطلب یہ نہ کہو تو جو کہا گیا اس کی تو معرفت ہے نا. اب کل قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے اچھا بتا اللہ کفایت کرتا اپنے بندوں کو, نہیں, اب کہے گا کہ نہیں, یہ کہے گا اللہ ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی, یہ کہے گا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کہ یہ گواہی تم سے لی ہی اس لیے گئی تھی کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہم اس سے غافل تھے. او تقولوا, یا تم کہو انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہ. سنو بھائی, سنیں, آپ کی جو دادیاں نانیاں تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھی, پرانے لوگ تھے نا, وہ پرانے لوگ تھے. دور بدل گیا ہے, اب جدید دور ہے. ابھی یونیورسٹیوں میں, ہاسپٹلز میں, مالز میں, کمبائن شادی کی گیدرنگز میں اب ہم پردہ کر کے جائیں گے, کوئی سمجھداری کی بات ہوگی؟ دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے, تم ہمیں نانیاں دادیاں گنوا رہے ہو. اور بھائی سمجھے نہیں؟ اچھا, ہم نے بولا بھائی تمہارے ابو جو ہے وہ تہبند پہنتے تھے, چلو تمہارے ابو نہیں پہنتے تھے, تمہارے دادا تو پہنتے تھے, تہبند پہنتے تھے, وہ پاجامہ پہنتے تھے, شلوار پہنتے تھے, تم پینٹیں پہن رہے ہو. اور سننا, بات سننا میری, یہ پینٹ کے یعنی جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہے ہم, ہاں یہ سنو ذرا. میں تم پینٹیں پہن رہے ہو, پرانے لوگ تھے نا, اب وہ تو ہوا والی چیزیں پہن لیا کرتے تھے. اب ہمیں تو ہوا بند رکھنی پڑتی ہے, ہماری چیزیں مرجھا جاتی ہیں, اس لیے ہمیں بند رکھنی پڑتی ہے. ہمیں کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تم بھی کہا پرانے لوگوں کا ذکر کر رہے ہو. اچھا بھائی پرانے لوگ صبح جلدی اٹھتے تھے, بھائی نیا زمانہ. بھائی پرانے لوگ صبح جلدی کرو, بھائی نیا زمانہ. بھائی پرانے لوگ یہ چیز ہے, بھائی نیا زمانہ. ایسے ہی ہے نا بھائی, ایسے ہی ہے. اب آئی دین کی باری. اب بھائی میرے, یہ سب جو پہلے ہوتا آیا یہ سب غلط تھا. ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے کیا؟
سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ ابے پہلے ساری چیزوں کے لیے کیا باپ دادا چھوڑے، اور جب دین کی باری آئی فوراً نہیں، ہمارے باپ دادا سب کیوں کیا جہنم میں گئے؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں سمجھے؟ تو اللہ نے یہاں فرمایا او تقولو، یا تم کل قیامت کے دن یہ کہہ رہے ہو انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، اے اللہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ شرک کرتے تھے، ہم تو ان کی اولاد تھے نا۔ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں۔ اچھا یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، دیکھو کتنی بڑی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے نصیحت دی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو انجینئر بنائے، پائلٹ بنائے، مطلب پلمبر نہیں، وہ نہیں کہہ رہا میں، جہلم والا، اصلی والا، انجینئر بنائے بھائی، کو پیما بنائے بھائی، ڈاکٹر بنائے، فوجی بنائے بھائی، دنیا جہان کی چیز اس کو بنائے، لیکن اس سے پہلے اسے صحیح عقیدہ والا مسلمان بنا دیں، ورنہ کل قیامت کے دن کون پھنسوائے گا؟ اور نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہے؟ مشرک بیٹا جا کر، بد عقیدہ بیٹا جا کر کل قیامت کے دن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے انما اشرکا آباؤنا من قبل، اے اللہ یہ تو ہمیں مت پکڑ، یہ تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے نا، انہوں نے سکھایا ہمیں، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ تو باطل لوگوں کے لیے ہمیں ہلاک کرے گا؟ بتاؤ کیا اپنے باپ دادا کو کیا کہہ دیا؟ باطل لوگ، مبتلون۔ اب بتاؤ، اس لیے تم نے اپنی اولاد کو دنیا میں کتنا پڑھایا، کتنا لکھایا، کیا اسٹیٹس دے کے گئے، کیا اس کو وراثت دے کے، کیا تم پہلے یہ دیکھو تم نے اس کا عقیدہ صحیح کیا ہے نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے نہیں دے رہا، وہ حج کا ارادہ رکھتا ہے، جہاد کا ارادہ رکھتا ہے، یہ اس کا دین کلیئر کر کے جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے تمہیں کون پھنسوائے گا؟ تمہاری اولاد پھنسوائے گی۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو۔ والدین سے اولاد کے بارے میں تو اولاد سے والدین کے بارے میں، بھائیوں سے بہنوں کے بارے میں تو بہنوں سے بھائیوں کے بارے میں، بھائی کا بھائی سے بارے میں، چاچا کا بھتیجے کے بارے میں، ہر جس کو جو ذمہ داری ملی ہے اس کو ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو۔ استاد کا شاگرد، شاگرد کا استاد کے حوالے سے، حکمران کا رعایا کے حوالے سے، اور رعایا کا، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کرے گا۔ آپ دیکھو وہ کہیں گے او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، اے اللہ یہ تو شرک والا معاملہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم تو ان کی بات، ان کے اولاد تھے، وہ یہودی عیسائی مشرک بدعتی قبوری جو بھی وہ بنے، ہم تو ان کی وجہ سے بن گئے۔ اب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس بات کو، تمہارے باپ دادا تہبند پہنتے تھے، تم نے پینٹیں پہنے، تمہاری دادیاں نانیاں پردہ کرتی تھی، تم نے پردے چھوڑے، جب تمہیں تمہارے باپ دادا نظر آئے؟ نہیں نظر آئے نا۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعۃ المعروف، کہ فرما برداری بھلائی کے کاموں میں ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کسی کی بھی فرما برداری نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے والدین اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے تھے تو آپ ان کے اخلاق کو ملحوظ رکھ کے وہ کام کریں جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے، یہ سوچ کر نہیں کہ مجھ سے میرے والدین ناراض ہو جائیں گے، میرے بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے میرے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے میرے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، دنیا جہان آپ سے ناراض ہو جائے، اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں، حکمت کا دامن نہ چھوڑیں، زبردستی کی لٹھیں نہ تو لوگوں کو ماریں نہ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیں، تعصب کی پٹیاں نہیں باندھیں، اخلاق تمیز تہذیب سے ہر کسی کو سمجھائیں، لیکن اپنے دین سے سمجھوتا کسی صورت نہ کریں، کیونکہ ہر ایک یاد رکھنا اپنی قبر میں اکیلا جا رہا ہے، اور ہر ایک اپنے قبر میں آنے والے فرشتوں کو خود سوال کا جوابی ہے۔ جن ماں باپ بیوی بچوں بہن بھائیوں کو لے کر آپ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہو، یاد رکھنا منو مٹی کے نیچے دبا کر کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگا، اور کل قیامت کے دن کوئی بھی آپ کے نامہ اعمال کو آگے بڑھ کر خود پکڑے گا نہیں، اللہ اسے نہیں مجھے دے دو، ایسے کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہی ہاتھ میں دیا جائے گا، اور آپ ہی اپنے اعمال کے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔
فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں اور تاکہ یہ اس کے بعد بھی رجوع کر لیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے، بڑی بڑی باریکیوں کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں، ایک بہت بڑی باریکی کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے، آپ پر امید ہیں، پر امید غلط لفظ ہے، آپ پر یقین ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے؟ نہیں۔ اور کیا آپ پر یقین ہے کہ آپ کا چہیتا لیڈر وزیر اعظم بن جائے گا؟ نہیں۔ آپ دیکھو نا، یہ تو بات ہے صرف آپ کے اپنے ملک کی، اور یہ وہ بات ہے جس کے لیے صبح دوپہر شام رات آپ اپنے پھیپڑے بھلا رہے ہو۔ ایسے ہی ہوگا وہ جو مقتدر اعلیٰ چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہوگا تو وہی نا کہ جو مقتدر اعلیٰ ہیں وہ چاہیں گے، ایسے ہی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جو گرین سگنل پہ ٹھہرتے ہیں اور ریڈ سگنل پہ چلتے ہیں۔ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ لگا ریڈ سگنل پہ باولے رکے رہنا ہوتا ہے، بالکل بھی گاڑی آگے نہیں نکالنی ہوتی ہے، سمجھے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں نا جنہیں آج تک یہ فرق پتہ نہیں لگا، انہیں یہ فرق کہاں سے پتہ لگے گا کس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے؟ تو بتاؤ۔ اس لیے تم چھوڑ دو، تم کیا کر رہے ہو؟ کام یہ کرو، تم بس اسی مقصد کے لیے بنے ہو، شاباش، یہ کرو، تمہارا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لو سمجھتے ہیں، لو حرام کر لیا اپنے اوپر، لو ہلائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہم۔ ایسے ہی ہے بھائی، یہ تو پوری ہلائیں گے، ایک ڈیڑھ گھنٹے بات کرتے رہیں گے بھائی، جبکہ ہوگا وہ نہیں جو یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن وہی کرتا رہے گا ایک ڈیڑھ دو گھنٹے۔ پتہ کیا لگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے آپ غلط باریکیوں میں الجھ رہے ہیں، یہ باریکی آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو آپ کے لیے تھا انہیں باریکی قرار دے کے آپ نے ایک طرف کر دیا، وہ تھا اللہ کا قرآن، اسے آپ نے باریکی قرار دے کے اللہ کے دین کو اسے اٹھا کر ایک طرف باہر تھا۔ ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کذالک نفصل الآیات، ہم نے اپنی آیات کو اسی لیے تفصیلاً بیان کیا ولعلہم یرجعون، تاکہ یہ اس کے بعد بھی رجوع کر لیں۔ رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، کیسے بھی حالات، کیسے بھی معاملات، کیسی بھی چیزوں، اپنے دین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں گے کسی بھی معاملے کے لیے، انشاءاللہ کائنات کی ایک ایک باریکی ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی، ایک ایک چیز کھلتی چلی جائے گی، ایک ایک چیز ہم سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتاؤ کون سی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے تھے، کون سی تجربہ گاہوں کے اندر تجربے کر کے انہوں نے ایٹم بوم، ٹینکس، جیٹس، یہ سب چیزیں ایجاد کی تھیں، کون سے گول میز کانفرنسز کے اندر وہ بیٹھتے تھے، مثلا چاہے وہ سار کانفرنس ہو، یونائٹڈ نیشن کی کانفرنس ہو، یا وہ بڑی بڑی دنیا، جہاں دنیا کے بڑے بڑے میٹر ذکر ہوتے ہیں، جہاں دنیا کی حکومتوں کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں، جہاں حکومتوں کے زمامِ کار ہاتھ میں لینے کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ایسی کس جگہ جا کے بیٹھے؟ لیکن اس کے باوجود 3 بر اعظموں پہ حکومت کر کے گئے، اور دنیا کی طاقتور ترین قوموں کو شکست دے کے گئے یا نہیں؟ انہوں نے رجوع کس کی طرف کیا؟ اپنے دین کی طرف، اللہ کی طرف۔ ان کے سامنے کائنات کی ایک ایک باریکی سلجھتی چلی گئی، ایک ایک چیز واضح ہوتی چلی گئی، نتیجتاً وہ پوری دنیا کے مسائل پر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے چلے گئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین تفسیر میں اس آیت یہ جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، ایک واقعہ لے کے آئے ایک بنی اسرائیلی شخص کا، لیکن یہ واقعہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، مطلب جتنے مفسرین نے اس حوالے سے واقعات بیان کیے ہیں اس شخص کے حوالے سے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن ایک طے شدہ بات ہے، اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جسے اللہ کی کتاب کے بارے میں مکمل علم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ان میں آنے والے نبیوں میں، یعنی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے اندر آئے، وہ ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا، ان سے سیکھا، اس نے صبح بڑا علم تھا۔ لیکن ہوا یہ
کہ جب رومیوں نے، یعنی رومی جب یہودی تھے اس زمانے میں، انہوں نے جب بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور یہ شام پورا تہس نہس کر کے وہ چلے گئے، اس زمانے میں یہ وہ آدمی تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آیا ہمیں ان سے جنگ کرنی چاہیے ہے یا مسیح کا انتظار کرنا چاہیے، اور نہیں سمجھے. بھائی جیسے آج بھی دیکھو نا، جب بھی فلسطین وغیرہ یا اس طرح کے کوئی معاملہ چلنا شروع، ہمارے ہاں فوراً ڈاکٹر اسرار ٹائپ کے لوگوں کی وہ والی ویڈیوز چلنا شروع ہو جاتی ہیں، خراسان سے کالے جھنڈے لے نکلیں گے، ادھر سے مسیح آ جائیں گے، ادھر سے دجال نکل آئے گا، ادھر سے یہ ہو جائے گا، ہر تیسرا آدمی دجال یاجوج ماجوج فلانے ڈھمکے ان چکروں میں لگ جاتا ہے. بھائی اللہ کے بندو، یہ بات سورہ آل عمران کی آیت کے ساتھ ہم پر فرض ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر مظالم کا معاملہ شروع ہوگا اور وہ کمزور ہوں، اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں، تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے پاس طاقت ہے ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اور جا کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے. کون سا مسیح کا آنا، کون سے دجال کا نکلنا، کون سے خراسان کے کالے جھنڈے، سب بکواس بات ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر یہ جو نا ایک توجہ دلانا کہ جی وہ رباط والی حدیث پڑھ کے سنانا اور توجہ یہ دلانا نہیں ساری خیر شام میں رہے گی یا پھر خیر شام میں رہے گی، پھر اس کو وہ اشارے توڑ تاڑ کے گھما پھرا کے وہ فلسطین، یا یوں گھما پھرا کے وہ داعش، یا یوں گھما پھرا کے سلفی مجاہدین. ارے بھائی میرے اللہ کے بندے، اس بات کو سمجھو کہ جہاں کہیں سے بھی مسلمان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے جہاد کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے نکل کے جاتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ خیر اور برکت کا معاملہ کر دیا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے وہ شام میں ہو، اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی عراق کے اندر ہو، یا یہ ضروری نہیں ہے وہ افغانستان یا کشمیر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا. نہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا انتظار ہوگا، نہ دجال کے آنے کا انتظار، نہ کوئی خراسان کے کالے، سب بکواس ہے. یہ ہماری نسلیں بھی آگے نہیں دیکھیں گے ان چیزوں کو، ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. اصل کرنے کی بات سمجھانی چاہیے. یہ ہے کرنا، یہ ہو گیا ہے، یہ کرنے کا کام ہے آپ لوگوں کے. یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ سورہ آل عمران بتا رہی ہے، سورہ انفال بتا رہی ہے، سورہ توبہ بتا رہی ہے، سورہ احزاب بتا رہی ہے، سورہ مجادلہ بتا رہی ہے، یہ سورتیں بتا رہی ہیں، اللہ کے رسول کی یہ احادیث بتا رہی ہیں. یہ آپ کر لو، ختم ہو گئی بات. اور سمجھیں، اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اور انہیں اس شخص کی بھی خبر سناؤ کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا، آیتیں دیں، فَانسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے صاف نکل گیا، وہ اس اپنے ایمانی دائرے سے صاف نکل گیا. فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہوا. اب اس کا کیا مطلب ہے، اسے سمجھیں. اچھا چلو میں اس کو پہلے یعنی پورا موضوع پڑھ دیں. بَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے اس دین کے عوض اس کو بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے خود اپنے آپ کو زمین سے ملانا پسند کیا، زمین میں گڑ جانا پسند کیا. فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس نے اپنی مثال بنا لی کتے کی طرح. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، تو اسے کھانے کو دے گا جب بھی اپنی زبان نکالے کھڑا رہے گا، اور تَتْرُكُهُ يَلْهَث، اسے چھوڑ دے گا جب بھی وہ اپنی زبان نکالے کھڑا رہے گا. اب آپ سمجھو ذرا اس بات. یہ ذکر ہے طالب دنیا ان لوگوں کا جو خود کو یعنی کہ دین کا حقیقی عالم فاضل یا دین کا وارث سمجھتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کا وہ ان کے حساب سے وہ اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے بیان نہیں کرتے، اس سے باہر ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کی پیروی یا ان چیزوں میں عوام کو لگاتے ہیں کہ جو کرنے کے کام. آپ دیکھیں میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں، ایک تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے ہماری ترجیحات علیحدہ علیحدہ ہیں. ہم علماء کو بھی پتہ ہے کیسے سنتے ہیں. اوہو اس کے اتنے ملینز لائکس ہیں، چلو چلانا ذرا اس ویڈیو. پیمانہ تو دیکھو ہمارا، کسی کو سے بھی سیکھنے سمجھنے کا پیمانہ. اچھا انگلش بھی بول، اچھا پینٹ شرٹ پہ نہیں ہوئے، واہ میک اپ، اوہو ہیوی بائک.
پیمانے دیکھو نا ہمارے دین کو سمجھنے سیکھنے کے، کن لوگوں سے ہم دین سیکھیں گے سمجھے، یہ پیمانے ہمارے. اوہ وہ ایک تو، اور وہ وہاں سے چلے، انہوں نے جا کر ان سے یہ کہہ دیا. یہ اس سے دین سیکھیں گے ہم، یہ گا کے ہمیں دین سمجھائے گا. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یا جیسے وہ ہیں، نہیں دیکھو کوئی اختلافی بات نہیں کرتے، جب بولتے ہیں میٹھا بولتے ہیں، پیارا. اچھا وہ میٹھا اور پیارا جو بول رہے ہیں نا، اس دنیا کی ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کر رہا ہے. وہ پیار پیار سے دنیا بھر کی بدعقیدگیاں پیار پیار سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے. می 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 کر کے نا وہ سارے گھٹیا عقائد و نظریات اور وہ جتنی جعلی روایات ہیں وہ سب سکھا سمجھا، می 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 کر کے وہ سمجھا رہا ہے. سنو ذرا بات بھائی میرے پیارے، اصل میں ہمیں تو سننا ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی ہمیں سننا. اللہ قرآن سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بہت اچھی بات. اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بہت اچھی بات. ایسا کہ جو ہمیں سمجھ میں آیا. کبھی بیٹھ کے اکیلے میں سوچو، یہ زکوٰۃ کے مسائل ہم نے سمجھ لیے ہیں، سمجھے ہیں یہ نہیں بالکل بھی نہیں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچو ہم نے نکاح کے مسائل سمجھ لیے ہیں؟ نہیں. طلاق کے مسائل سمجھ لیے؟ نہیں. وراثت کے مسائل سمجھ لیے؟ نہیں. کاروبار کے مسائل سمجھ لیے؟ نہیں. جہاد کے مسائل سمجھ لیے؟ نہیں. خلافت کے مسائل سمجھ لیے، جو سیاست اس کے مسائل سمجھ لیے؟ نہیں. کچھ بھی ہم نے نہیں سمجھا. ہم ابھی تک جو سمجھ رہے ہیں، یا تو ہم کس سے کہانیاں سمجھ رہے ہیں، ہمیں انبیاء کے واقعات سناؤ، ہمیں صحابہ کے واقعات سناؤ جی، ہمیں اگر وہ والا طبقہ ہے صوفیوں کے واقعات سناؤ. اللہ کا ولی کا نام لو اور واقعات کن کے سناؤ؟ صوفیوں کے واقعات سناؤ. مطلب کان ترس جاتے ہیں کبھی اللہ کے ولیوں کا واقعات سنانے میں. کبھی کوئی ہمیں امام بخاری کے واقعات سنائے، امام نسائی کے واقعات سنائے، امام حاکم کے واقعات سنائے، ابن تیمیہ کے واقعات سنائے، ابن القیم کے واقعات سنائے. کان ترس جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا نام ہو اور حقیقی اللہ کے ولیوں کا واقعات سنائے جائیں. کیونکہ مسئلہ ہے نا ایک. اب مثال ہے امام بخاری کرامت کے سنائے گا، حدیثوں کا حفظ نا. پکڑے پوچھو مول صاحب تم بھی تو اللہ کے ولی، تمہیں نہیں آتی، 10 بھی نہیں آتی. یا ابن تیمیہ کا ذکر کرے، ایک آدمی بیک وقت میں عالم بھی ہے، مجاہد بھی ہے، سوداگر بھی ہے، یعنی کہ کام بزنس بھی کرتا ہے، جہاد بھی کیا ہے، عالم بھی ہے، علم بھی سکھاتا ہے. ابے تو کون سا مولوی ہے، مسجد ہی نہیں چھوڑتا، نہ تو کام کے لیے باہر جا رہا ہے، نہ تو جہاد کے لیے میدان میں جا رہا، اور ابن تیمیہ کے واقعات سنا رہا. اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس لیے ہم چھانٹ کے نا ہم نے بھی صوفی پکڑ کے رکھے، ان کے واقعات سنا دو. اللہ کے ولی بھی چن کے فقاہ مدینہ کا ذکر کر لیا. مطلب وہ حضرات جن کو خلفائے راشدین نے ہی منع کیا ہوا تھا تم نے اپنی سیٹیں نہیں چھوڑنی، بس ادھر ہی رہنا، تو انہیں کے واقعات سناؤ بھائی. زیادہ اگر کچھ کر لیا ہم سے ہی پبلک، تم نہیں آ رہے ہو، تم تو بلٹ پروف گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. اور کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ غور طلب نقطہ ہے بھائی، آپ کو یعنی کہ جن کو آپ کہہ رہے ہو نا اپنے پسندیدہ، یقین کریں وہ سب سے زیادہ نقصان دہ لوگ ہیں. اور جو حقیقت میں جو دین سکھانے سمجھانے والے لوگ ہیں، وہ دین کو اس کی باریکیوں سے ایک ایک مسئلے کو سکھانے سمجھانے والے لوگ ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ میں سے جو بھائی دارالسلام مسجد جائیں تو کبھی جا کر دیکھیں، دارالسلام مسجد میں نیچے ہی منزل پہ جو الماری دائیں طرف بائیں طرف جو رکھی ہوئی تھی، وہاں پر 84 آڈیو کیسٹس ہیں، آدھے گھنٹے 35 40 منٹ کے وہ خطبات ہیں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سب زکوٰۃ پر ہے. 84 خطبات کا موضوع کیا ہے؟ ہمارے شیخ حافظ ایوب صاحب، انہوں نے نیت سے لے کے الٹے ہاتھ پر سلام پھیرنے کا معاملہ، مقتدی اور امام کے مسائل، عورت اور مرد کا نماز میں مسائل کا فرق، طہارت کے مسائل، جگہ کی پاکی کے مسائل، قبلے کے تعین کے معاملات کو لے کے 150 پر لگاتار خطبے دیے تھے. محرم ہو، خزاں ہو، بہار ہو، بقرعید ہو، کچھ بھی ہو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سننے والے کو آپ اپنی زندگی میں ایک مسئلہ تو پوری باریکی سے سمجھا کے چلے جاؤ گے نا یار. لوگوں کی کچھ تو تربیت ہو جائے گی. ہر سال انہیں یعنی وہی اچھا مزے کی بات، محرم میں ہمارا والا ہے ان کا والا، سب نے جو نا یزید کو یا تو جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں.
भाई हमारा वाला या उनका वाला, वो जाकिर जब तक नहीं बन जाएगा ना सुकून नहीं मिलेगा। वो मुहर्रम ये जिक्र जरूर करेगा, क्यों कर रहा भाई ये जिक्र, उनकी आता था, क्यों कर रहा उनकी आता था, नाना की तो कर पहले, नाना की याद कब होगी दादा, उनके वालिद की याद कब होगी दादा, चल छोड़ तू, ये 10 दिन तुमने इनके लिए फिट कर लिए, 21 रमजान सब रोजा रख के पड़े हुए थे भाई। 21 रमजान क्या है भाई, 21 रमजान क्या है, शहादत अली है ना। अब फिर समझो, अरे बेटे से तो 1000 गुना बड़ा दर्जा था बाप का भाई, अली अमीरुल मोमिनीन थे यार, और नहीं समझे कुछ बात को। और उनकी शहादत तो इनकी शहादत से बड़ा सानिया है, याद रखना इस बात को। आज ये गुल्फ से हटकर बात कर रहा हूं मैं, अली की शहादत हुसैन की शहादत से बड़ा सानिया है, क्योंकि उसकी वजह वो अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों की खिलाफत को नुकसान पहुंचा उससे, वो बड़ा नुकसान है। वो हराम है कोई उसके ऊपर बात करना ला, मिलते हैं, मैं सवाल ही नहीं पता होता, क्योंकि हम ट्रेंड के भूखे हैं, शोहरत के भूखे हैं। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है ये, इस पे बात करें। हर साल इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब तक हम छुरी के नीचे नहीं ले आए, मसला हमारा खुद वही खत्म नहीं होता। हम इब्राहिम आज हम जमा हुए इस दिन, अबे पता है पिछले साल हर साल से सुनते आ रहे वही दिन है, माफ कर दे, अब कोई दूसरा मसला बता दे। आज तक यही नहीं पता लगा आंडू करे खस्सी करे। अबे वही समझा दो, 2 दांत का मसला समझा दो। अब भी एक कौम मौजूद है ऐसी जो ये सवाल कर रही होती है, एक दांत पूरा नहीं आया भाई, बता दो कुर्बानी होगी या नहीं होगी, हर साल पूछता। अरे वो मसला सबसे बड़ा मसला हर साल जो पूछा, भाई वो हमारे मोहल्ले में गैर मुस्लिम रहते हैं, उन्हें गोश्त दे दें। जैसे कि मुतमईन हो गया अपनी जिंदगी से पूरा, हर मुसलमान के घर में बोटी पहुंचा के आ गया। भाई खुदा ना खास्ता वो जो हमारे मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम है, पाकिस्तानी होने के एतबार से वो हमारे भाई हैं, मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं, आप समझें इस बात को, कि गुर्बत की लकीर के नीचे हमारे लोग तो ज्यादा है ना, माजरत के साथ भाई, बेकारियों में सबसे बड़ा तबका हमारे वालों का, उनका है। खुदकुशी करने वालों, गुर्बत से परेशान होकर खुदकुशी करने वालों में हमारा तबका ज्यादा है, उनका। हम तो अपने जितने गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो उनको अपने सर आंखों पे रखते हैं। इस दवा की दिवाली याद नहीं है, ऐसा लग रहा था जंग हो रही है मुल्क में, नहीं समझे, हम तो अपने सर पे बिठा के रखते हैं उनको। सवाल यह पैदा होता है, हमारा जो गरीब है वो कहां जाएगा? हमारे गरीब को तो ना हिंदुस्तान में आसानी है और ना पाकिस्तान में आसानी है भाई मेरे प्यारे, नहीं समझे। अब मसला पूछ रहा है हर साल गैर मुस्लिम को गोश्त, अब तेरे खानदान में मुसलमान बच्चे होंगे, उन्हें दे दे यार, माफ कर दे हमें। कौन से तूने 100 ऊंट काटे जो तू गैर मुस्लिम को भी देगा? तो भाई मेरे, असल मेरा मकसद बताने का सिर्फ ये, आप हम सब पर लाजिम है। देखो मसाइल के मामला में आज आपको नाम दे रहा हूं कुछ, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन हजरात को सुने, लेकिन इनको सुनने से इतना अंदाजा जरूर हो जाएगा कि इन जैसे हजरात को हमें सुनना चाहिए, कि उनसे हमें दीन सीखने समझने को मिलेगा। अकीदे के मसले में शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब को सुनना चाहिए, ये ध्यान में रख लें। अकीदे के मामले में शेख साहब के अलावा, शेख इस दौर में अकीदे में इमाम है, उनको सुने। इब्राहिम भट्टी साहब को सुने अकीदे के मसले में, समझ रहे हैं बात को। इल्मी उसूलियात के मसले में शेख जुबैर जब तक जिंदा थे, शेख जुबैर थे, अब तो शेख जुबैर दुनिया में नहीं रहे। असरी साहब को सुनना चाहिए, इरशादुल हक असरी साहब के एक, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, एक एक वीडियो उनकी सुनना चाहिए लाजमी, असरी साहब की। ये जो बारीक मसाइल होते हैं ना इल्मी उसूलियात के, ये उनसे सीखना समझना चाहिए। इख्तलाफी मसाइल में आप देखते ही हैं, इख्तलाफी मसाइल वाले तो सारे मौलवी आपको पता ही है हमारे कौन कौन से हैं, उनको तो आप सुनते हैं। इल्मी ये जो रिकाक के जो मसाइल होते हैं, दिल को नरम करने के, इब्राहिम मीर मोहम्मद, क्या नाम है उनका, सुहेब मीर मोहम्मद, उनको हम सुनते हैं। हमारे कौन है, हमारे वाले तारिक जमील है ना, उनको हम सुनते नहीं, रिकाक वाले मामलात में वो हैं। फिर इसी तरीके से सियासी मामलात में हमारे उलमा थोक के हिसाब से, हर आदमी सियासी आपको बातें ऐसी परफेक्ट बताएगा जैसे गोल में इस पर यही बैठा हुआ था। अरे बात समझिए, जहाद के वाले से तो हमारे दावा वाले भाई हैं, हमेशा से ये उनका ही डिपार्टमेंट रहा है जहाद वाला। दूसरे वाले भाइयों ने तो अपने ऊपर माजरत के साथ हराम किया हुआ है जहाद का जिक्र भी करना, करते भी हैं तो वो सरसरी से ही करते हैं। इसलिए कोशिश इस बात की करनी चाहिए, ये हमारे जितने हजरात हैं ना, इन सबको पढ़े सुनो और मुस्तकिल पढ़े सुने। ये नहीं हो कि ये नहीं, देखो मिर्जा साहब बाज बातें तो अच्छी करते हैं ना, ये नहीं, कुल्ली बायकॉट होना चाहिए, हर बिदती का कुल्ली बायकॉट होना चाहिए, हर गुमराह आदमी का कुल्ली बायकॉट होना चाहिए।
آپ سورہ کافرون کی تفسیر پڑھیں گے، یہ عقیدہ الولا والبرا کا عقیدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا. یہ ہمارا بنیادی توحید کے بعد کے جو چوتھا پانچواں عقیدہ نہیں، یہ الولا والبرا کا عقیدہ ہے، کلی طور پہ بائیکاٹ. مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ تنگ نظری رکھتے ہیں کہ نہیں جی کسی بھی آدمی کو پڑھنا سننا نہیں چاہیے. آپ دنیا بھر کو سنو، لیکن جب آپ، کیونکہ ہمیں دیکھو نا دنیا بھر کو پڑھتے سنتا ہے. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، ارے ہم اہل حدیث تو بڑے بد نصیب واقع ہوئے ہیں، ہمیں اپنی کتابیں تو پڑھنی پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانے کے لیے ان کی الگ پڑھنی پڑتی ہیں. اور جو بھائی اپنی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا، مرزا صاحب تو رٹی بدھ والے دن ریہرسل کر کے آ کے اتوار کو ریکارڈنگ کرنے بیٹھ جاتے تھے، رٹی رٹائی. اس میں بھی وہ علی الحسن نقوی لقمے دے رہا ہوتا تھا بیچ میں، تو ان کو ہاں انہیں یاد بھی آ رہا ہوتا تھا. ابے ہمارا تو باقاعدہ آپ نے دیکھا تھا 40 50 50 60 100 بعض دفعہ 300 حوالے ایک ریکارڈنگ میں نے دیے. کھولیے نا اس کے لیے کتابیں، تو اس کے لیے مرزا صاحب کو سنا تو تبھی تو کتابیں کھولیے نا. آپ کی بیسک مضبوط ہو، آپ دنیا بھر کو پڑھو سیکھ لیں. ابھی آپ کو مضبوط نہیں ہے، اب آپ فوراً اپنی ذات میں چوچو نہیں مجھے سنو صحیح کہتا کیا ہے. تو سن بھی لے گا تو جان کیا پائے گا؟ تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. اس لیے جو اصل علماء ہیں ان کو پڑھے سنیں. عقیدے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ضروری ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت عقیدے کو سیکھنے سمجھنے کی. آپ یہ بالکل آپ دیکھیں، جب یہ وقت آ جائے نا ہم پر کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں نہیں دیکھو مرزا توحید تو بیان کرتا نا، یہ اس بات کی دلیل ہے ہمیں آج تک توحید کا پتہ نہیں لگا. اگر مرزا بھی توحید کو بیان کرتا ہوگا نا، میں نے تو یقین کریں ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک شیخ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ مرزا توحید تو بیان کرتا ہی ہے نا، تو میں نے اس پہ کہا میرا شیخ اس پر شرط قائم ہو گئی، اگر آپ مرزا کو توحید پر ثابت کر دیں گے ہم آپ سے مچھلی کھا لیں گے، ورنہ آپ مچھلی کھلا دیجیے گا. سمجھے بات کو یا نہیں؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ بھائی مرزا کی کوئی ایک ویڈیو آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں وہ توحید بیان کرتا ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ توحید مرزا قادیانی نے بیان کی ہے. مزے کی بات، اس سے توحید اس سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ جب وہ عیسائیوں کا رد کرنے کے لیے انجام آتم کتاب لکھی اس نے، تو اس نے تسلیس کا رد کرنے کے لیے وہ جو توحید پہ تسلیس کا جو ان کا عقیدہ ہے، تو پہلے توحید کے معنی مفہوم پر بحث کی اس نے پورے ایک باب میں. تو اس سے زیادہ توحید پر کس نے بات کی؟ مرزا قادیانی. اب کیا کریں، پوری قادیانیت کو سر پہ بٹھا لیں؟ کل سے مرزا قادیانی کو بھی پڑھنا شروع ہو جائے، مطلب ایسے خود کو یتیم مسکین بن جاتے ہیں. نہیں وہ دیکھو وہ تو تمہارے والے نے نہیں کیا، یا تمہاری کتابوں میں نہیں. اور مزے کی بات بتا دوں آج، ابے بھائی دنیا نے توحید سیکھی اہل حدیثوں سے. اہل حدیثوں کے علاوہ دنیا میں توحید بیان کسی نے کیا؟ ذرا اب تک کی تاریخ میں کوئی ایک تو نکال کر دیتا ہوں مجھے، فلاں آدمی شرط یہ وہ اہل حدیث نہ ہو اور اس نے توحید بیان کیا. قبر پرستی کے رد میں اور توحید کے بیان میں، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، شرک کا رد کہاں ہے اس میں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہم، اس میں شرک کا رد کدھر ہے کہیں؟ نہیں. کہاں ہے شرک کا رد؟ کہاں ہے اس میں؟ کہیں بھی نہیں. بظاہر دیکھیں تو کہیں بھی نہیں، صرف توحید کا بیان ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی نے توجہ دلائی جزاک اللہ خیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی ہم اللہ ہی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں نا، اے اللہ تیری بات کرتے ہیں، یعنی تو ہمارا معبود ہے اور تو ہی ہمارا مددگار ہے. تو یہ انتساب اللہ کی طرف کیا ہے نا، عبادت کا بھی اور استعانت کا بھی. پوری سورہ فاتحہ شروع سے لے کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک یہ سب اللہ ہی کی طرف ساری بات ہوتی، سب کہیں بھی شرک. اچھا اب دیکھو سورہ اخلاص، بتاؤ شرک کا رد ہے کہاں پر ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بھئی یہ شرک کا رد ہو، ایسے ہے نا. اب ایسا کہیں سورہ فاتحہ میں ہے؟ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں توحید علیحدہ چیز ہے اور شرک، توحید کا بیان بالکل علیحدہ ہے. ایک آدمی، ایک عالم، ایک شخص، ایک مبلغ توحید کو بھی بیان کرے، شرک کا بھی رد کرے، وہ ایک دیگر بات ہے. لیکن کوئی قبر پرستی کا رد کرے اور ہم اس کے لیے کہیں یہ توحید کو بیان کرتا ہے، نہیں بھائی، اس نے توحید کو کب بیان کیا؟ کبھی نہیں کیا.
اللہ کی معرفت ایک چیز ہی دوسری ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ، آج میں آپ کو توحید بتاتا ہوں، سنیں ذرا توحید کو. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، احد کے اندر نعرہ بلند کیا، آل الحبل، حبل کی جے ہو. اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو اللہ اکبر. اس نے کہا عزا ہمارا مولا ہے، حبل ہمارا مولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو اللہ مولانا بھلا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بندے کو، اپنے غلام کو میرا بندہ نہ کہے، میرا بندہ، اور تم میں سے کوئی غلام بھی اپنے آقا کو میرا مولا نہ کہے. اور بھائی میرے کیا نہ کہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے جو سب سے بہترین مددگار ہے. جب ایک مرتبہ پتہ لگ گیا نا مولا کا انتساب اللہ کی طرف ہو کے مددگار کے معنوں میں آتا ہے، تو احتیاط کس چیز میں تھی جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی کہ غلام بھی اپنے آقا کو مولا. تو ہمیں غیر اللہ کے لیے لفظ مولا کے معنی میں احتیاط کرنی چاہیے. بتاؤ مرزا نے کدھر کی ہے؟ مولا علی کا رٹا کس نے شروع کیا تھا دوبارہ سے؟ ہمارے والوں میں یہ رٹا لانے والا کون تھا؟ اور سمجھ لیں ذرا اس بات کو آپ میرے بھائی، توحید کا بیان چیز ہی دیگر ہے اور قبر پرستی کا رد چیز ہی دوسری. ایک آدمی خاص قسم کی صوفیوں کی قبر سے آپ کو گھسیٹ لائے اور علموں میں لگا دے تو فرق کیا رہا؟ وہ نا مرزا جی سوال کے گھروں پہ علم لگانا کیسا؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں. تو آپ کو صوفیوں کی قبر سے ایک آدمی اٹھا کر لے کر آیا اور کدھر لے آیا؟ مطلب وہ دوسروں کے شرک عقائد سے اٹھا کے اپنے شرک عقائد پہ آپ کو لے آیا، آپ کو چونا لگا دیا، آپ نے لگوا لیا. لا میرا بیٹا لگاؤ، وہ بھی لگا رہے. اس لیے ہمیں باقاعدہ توحید کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی باریکیوں کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے، عقیدوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی باریکیوں کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.